میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں اور میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا تاکہ مزید بہتر انداز سے کام کیا جا سکے اور بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جا سکیں تاکہ وہ بآسانی اردو گرامر کی تعریفوں کو سمجھ سکیں اور اس کی باریکیوں کو جان سکیں۔ شکریہ۔ آج ہم اردو گرامر میں صنعت تضاد کی تعریف اور مثالیں دیکھیں گے۔ دھوپ اور چھاؤں، چاندنی اور اندھیرا، سیاہ اور سفید کو یکجا دیکھیے کیا لطف نظر آتا ہے۔ اسی طرح لفظوں اور معنوں کو ربط دیا جائے تو عبارت رنگین اور اشعار خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ محمد حسین آزاد شہاب الدین غوری کی فوجی گشت کے سواروں کے گرفتار کردہ چند گھسیاروں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ سب کے سب جنگلی گنوار تھے مگر دو بوڑھے ہوشیار اور تجربے کار نکلے۔ چھوٹے سے جملے میں جنگلی گنوار اور ہوشیار تجربے کار کے لطف پر غور کرنا چاہیے۔ یہ لطف متضاد الفاظ و معنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی جملے اور شعر میں متضاد الفاظ استعمال ہوں تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ نے دن کام اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ اس مثال میں اگر ہم دیکھیں تو کام اور آرام، دن اور رات، صبح اور شام، جاگنے اور سونے، یہ الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن ان کے اس طرح استعمال کرنے سے اور صنعت تضاد کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ جملہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور تحریر میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شعر دیکھتے ہیں۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو اس میں بھی صنعت تضاد کا استعمال کر کے اس جملے کو اور اس شعر کو نہایت خوبصورت بنا دیا گیا اور مختصر سے الفاظ میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی گئی، جیسے آگ اور پانی، دیدہ و دل یعنی آنکھیں اور دل، کیونکہ اگر دل خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے عیاں ہو جاتا ہے اور اگر انسان دکھی ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی آنکھیں اشک بہاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل بھی دکھی ہے اور دکھی دل ہی ہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر انسان خوش ہو تو کبھی بھی آنسو اس کی آنکھوں میں نہیں آتے۔ تو آگ اور پانی، دیدہ اور دل، یہ صنعت تضاد ہیں کیونکہ یہ الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس لیے شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کر کے اس شعر کو نہایت خوبصورت بنا دیا ہے اور یہ شعر پڑھ کر لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو یہاں پر شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سکون اور تغیر کے دو متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس طرح صنعت تضاد کا استعمال کر کے اس نے شعر کو چار چاند لگا دیے اور اپنے کلام کو نہایت خوبصورت اور رنگین بنا دیا، جسے پڑھ کر قاری لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں کہ قدرت کے کارخانے میں کہیں پر بھی اس دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر آپ کو سکون نظر نہیں آتا۔ تغیر و تبدل اس کائنات کی خوبصورتی کا ضامن ہے اور جب تک تبدیلی نہ آئے انسانی فطرت اسے
قبول نہیں کرتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ موسموں میں تغیر و تبدل ہے، اور آپ سبزیاں لے لیں، پھل لے لیں، کوئی بھی چیز کائنات میں لے لیں، تو ہر چیز اس لیے خوبصورت دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس میں تغیر و تبدل ہے، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سبزیاں اور پھل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ، موسموں کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور انسانی فطرت ہے، وہ ایک جیسی چیزوں سے اکتا جاتا ہے، وہ تنگ آ جاتا ہے۔ اگر ایک ہی جیسا موسم ہو، جیسے سردی ہے تو سردی ہی سردی پڑتی رہے، یا گرمی ہے تو گرمی ہی گرمی پڑتی رہے، تو لوگ اس سکون سے تنگ آ جائیں گے اور وہ اس سے اکتا جائیں گے۔ تو اس لیے کائنات کی خوبصورتی کا راز تغیر میں پوشیدہ ہے، اسی لیے اس کائنات کی خوبصورتی تغیر کی بدولت ہے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم نے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور گرامر کے اہم نکات انہیں بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔